السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ سنن ابن ماجہ کے باب زہد میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے مزاج میں انکساری پیدا کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ احمق اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے مارا مارا پھرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھے۔ اس حدیث مبارکہ میں عقل مند اور بے وقوف کی نشانی بتائی گئی ہے۔ عیار، مکار، متکبر لوگ اپنے آپ کو بہت ہوشیار عقل مند سمجھتے ہیں۔ اپنی شاطرانہ چالوں سے دوسروں کا حق مارنا اور اپنا مقصد حاصل کرنا دور اندیشی سمجھتے ہیں۔ غریب، کمزور، اپنے ماتحت لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ مقام و مرتبے کا رعب ان کی چال ڈھال، انداز و اطوار سے ہر وقت نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں عیار اور متکبر لوگ کوئی وقت نہیں رکھتے۔ اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے جو مال، اولاد، اقتدار، عزت، صحت و عافیت کی نعمتیں پائے اور اس کے عجز و انکسار میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کا چیلنج ہی بندے کا سر جھکا دیتا ہے، اور یہی جھکا ہوا سر اللہ کی نظر میں عقل مند کا سر ہے، اور اس کے معمولات زندگی کا محور یا مقصد متعین ہوتا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ اسے یاد دلاتا ہے کہ موت اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہو رہا ہے۔ اپنے رب کے سامنے حاضری کا احساس بھی بڑھتا جاتا ہے۔ رب سے ملاقات کا اشتیاق اس کے دل میں سرشاری کا احساس جگاتا ہے تو اپنے حقیر اعمال کی پونجی اور رب کی عظمت کا اعتراف و خیال دل میں ارتعاش پیدا کرتا ہے، جس سے اس کا وجود سراپا ندامت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو نادم لوگ بہت محبوب ہیں۔ ہر لمحہ ان کیفیات سے گزرنے والے اللہ کے بندے کا دل دنیا کو مسافر خانہ ہی سمجھے گا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری میں مستعد ہوتا چلا جائے گا۔ بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے مارا مارا پھرے۔ بے شک کچھ خواہشات نفس ہر انسان میں فطرتاً ہوتی ہیں جو ضروریات زندگی کہلاتی ہیں۔ ضروریات زندگی یا معیار زندگی کا پیمانہ ہر انسان خود متعین کرتا ہے۔ ناگزیر ضروریات کے پورا ہو جانے کے بعد نفس کا غبارہ کتنا پھولنا چاہیے، یہی انسان کی عقل مندی ہے یا بیوقوفی کی پہچان ہے۔ نفس کے گھوڑے کی لگام ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ یہ کوئی ایسا ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ آ جائے وہ اس مشین کو کنٹرول کرنے پہ قادر ہو جائے۔ ہر انسان کے وجود کی مشین میں اپنا نفس امارہ ہے اور اپنا ہی ریموٹ کنٹرول نفس لوامہ کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اگلے حصے میں بہت غور طلب بات یہ ہے کہ بیوقوف مہلت عمل کو خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے شتر بے مہار کی طرح پھرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کی نفس کی بے لگامی کو بھول کر اسے عقل مند لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی رحمت سے حسن ظن ہے اور وہ بندے کے حسن ظن کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ حسن ظن اپنے رب سے رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے۔ اس کے ہر فیصلے میں خیر ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا اس کیفیت میں کہ اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اعمال صالحہ کی جستجو میں عجز و انکسار، طبیعت و انکسار کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اعمال صالحہ کی جستجو بھی بہت ہے، عجز و انکسار طبیعت و مزاج کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا انہی لوگوں کا پہلا حق بنتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 218 میں اللہ کی رحمت کے امیدواروں کا ذکر کیا گیا ہے
کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ یعنی اللہ کی رحمت کے امیدوار میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اور پھر اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ نحل کی آیت 110 میں اسی بات کا ذکر ہے، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ یعنی ہجرت اور جہاد ثابت قدمی جانچنے کے بعد مغفرت اور رحمت کا وعدہ کیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشافی صفحہ 73 میں بیوقوف لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھنے کی یہ وضاحت کی ہے کہ حسن ظن باللہ دراصل حسن عمل کا ہی دوسرا نام ہے۔ حقیقتاً جس قدر حسن عمل بڑھتا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن بھی بڑھتا جاتا ہے، اور حسن ظن کے بڑھنے سے حسن عمل کے راستے بھی کشادہ ہوتے جاتے ہیں۔ گویا اعمال صالحہ اور اللہ سے حسن ظن ایک دوسرے کے ممد و معاون ہیں۔ خواہشات نفس کے پیچھے مارا مارا پھرنے والا بد عمل، دنیا میں مگن رہنے والا بھی اگر ایک عقلمند صالح شخص کی طرح اللہ سے حسن ظن رکھے تو یہ سراسر اس کی حماقت اور ایمان کی کمزوری ہے۔ کون سا استاد ہے جو پرچے میں غلط جوابات دیکھ کر بھی شاگرد کے حسن ظن پہ خوش ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ عالم و عقلمند امید اور تمنا کو درست مقام پہ رکھتا ہے، اور جاہل اور احمق اسے غلط، بے موقع و بے محل استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے رب سے حسن ظن یہ ہے کہ نیکیوں کی قبولیت کا گمان غالب رہے، اور نیکی میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کی معافی کی امید غالب رکھے، اور جو بھی رب کی طرف سے بندے کے ساتھ معاملہ پیش آئے اس پہ یہ حسن ظن رکھے کہ اس میں بھی خیر ہی رکھی گئی ہے، وہ رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ سوچنے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رب کی وسیع رحمت اور بے انتہا محبت کا جواب نافرمانی سے دے کر یقینی معافی کی ضمانت چاہتے ہیں، یا فرمانبرداری کی بھرپور کوشش کر کے اس کی رضا کے طالب ہیں اور قبولیت کا حسن ظن رکھتے ہیں؟ اللہم انا نسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک، آمین۔ اے اللہ، ہم آپ سے وہ نفس مطمئنہ مانگتے ہیں جو آپ سے ملاقات کا یقین رکھے، آپ کے حکم پہ راضی رہے اور آپ کی عطا پہ قناعت کرے، آمین۔ دعا کی خواستگار آپ کی بہن بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔